بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد آج ایک ایسا موضوع کہ جس کے حوالے سے ہم لوگوں کو گفتگو کرنی ہے، اور ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسے غم اور رنج و الم کا تذکرہ کہ جسے انحناء میں جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا موقع اور ایک ایسی جگہ کہ جو اگرچہ ایک قبرستان ہے، لیکن اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں 5 معصومین کی قبر اور اس کے اوپر جو عمارت اور جو قبہ تعمیر تھا اس کو منہدم کر دیا گیا، اسے گرا دیا گیا، اور خصوصیت سے اس شخصیت کا مزار منہدم کیا گیا کہ جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، نبی کی اکلوتی اور چہیتی ترین بیٹی، کہ جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ نبی ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ عظمت، یہ مقام اور یہ محبت تھی نبی کے دل میں اس بیٹی کی، اور یہ صرف اس عنوان سے یہ محبت اور یہ چاہت اور یہ احترام نہیں تھا کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، نہیں، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ کمال اس شخصیت میں پایا جاتا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر نبی یہ چاہتے تھے کہ دنیا اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو اور اس کی معرفت کو حاصل کر لے اور اسے پہچان لے، تاکہ میرے بعد کوئی ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہے کہ ہم نے فاطمہ زہرا کو پہچانا نہیں، ہم نے ان کی معرفت نہیں حاصل کی، ہمارے سامنے ان کا تعارف نہیں پیش کیا گیا۔ آپ ستم دیکھیے کہ کائنات کی کوئی بھی قوم ہو، اگر اس کا کوئی محسن ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا رہنما ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو پوری قوم اس کے خانوادے کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، اور وہی احترام اور اسی عظمت کی قائل ہوتی ہے کہ جو احترام اور جو عظمت اس نے اس شخصیت کو دے رکھی تھی، اور کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ اس کے خانوادے کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اس کی چہیتی بیٹی کے اوپر ظلم و مصائب کے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے کہ جسے یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر یہ ساری مصیبتیں دن کی روشنائی پہ ڈالی جاتی تو وہ شب کی تاریکی میں بدل جاتے۔ بنیادی سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس قوم نے کہ جو اس نبی کا کلمہ پڑھ رہی تھی، اور جو ہر نماز میں اور ہر 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 مرتبہ یہ آواز بلند کر رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر وہی لوگ اس نبی کی آل کے دشمن کیسے ہو گئے؟ اور ایسی دشمنی کہ گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، جلتا ہوا دروازہ اس بیوی کے اوپر اور اس کی اکلوتی بیٹی کے اوپر گرایا جا رہا ہے، شکم میں بچے کی شہادت ہو رہی ہے، شوہر کے گلے میں ریسوان ظلم کا پھندا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے۔ وہ سبب اور وہ وجہ کیا تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ ظلم و ستم کو اہل بیت کے لیے روا رکھا گیا؟
قرآن مجید نے اس حوالے سے ایک آیت میں بیان کیا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ دیکھیے، عداوت بہت سی طرح کی اور بہت سی قسمیں ہیں عداوتوں کی، ان میں سے سب سے خطرناک ترین عداوت اور سب سے خطرناک ترین دشمنی وہ دشمنی ہے کہ جو بغض و حسد کی بنیاد کے اوپر، کسی سے جلن کی بنیاد کے اوپر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بغض و حسد ایک ایسی آگ ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ آگ کسی کے حوالے سے بھی روشن ہو جائے، اور اگر بغض و حسد دل میں پیدا ہو گیا تو انسان ظلم و تشدد کی حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ آیا یہ لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ یعنی یہ ایک بغض تھا، یہ ایک حسد تھا کہ جو دلوں میں پایا جا رہا تھا، ان نعمتوں کی بنیاد کے اوپر، اس اکرام کی بنیاد کے اوپر، اس اللہ کے فضل کی بنیاد کے اوپر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ وہ محرومی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ سارا شرف اللہ نے اس خانوادے سے وابستہ کر دیا اور ہمارے دامن میں کچھ بھی ہمیں نہ نصیب ہو سکا اور ہمیں نہ مل سکا۔ اور اسی بغض حسد کا اظہار ہو رہا تھا نبی کی وفات کے بعد کہ ابھی نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے پہ آ گئے اور آواز دی جانے لگی کہ ابوالحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور اس بات کی بھی شرم نہیں کی گئی کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تمہارے اوپر اے اہل بیت نبوت۔ اور یہ بغض و حسد صرف اور صرف اسی زمانے تک محدود نہ رہا، بلکہ تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ہمارے سامنے اس بغض و حسد کی مثال اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے آتا چلا گیا۔ 70,000 ممبروں سے معاذ اللہ علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کروانا یہ اسی کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے درمیان میں ممبروں سے جمعے کے خطبے میں علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر، رسول کے چچازاد بھائی، فاتح خیبر و خندق، اس کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے اور معاذ اللہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کر کے اس کی تردید کرے، اس کا انکار کرے یا اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اس وقت اس زمانے میں اس عمل کو ناسبیت کا نام دیا گیا تھا کہ یہ جو عمل انجام دینے والے تھے، یہ جو سب و شتم کرنے والے تھے، یہ وہ ناسبی تھے کہ جن کے دل میں اہل بیت سے بغض پایا جاتا تھا۔ تو کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور وقت کے بیتنے کے ساتھ ساتھ یہ ناسبیت ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ جہاں ایمان صاحبان ایمان کے دلوں میں پنپتا رہا، وہیں منافقوں کے دلوں میں یہ ناسبیت بھی تھی کہ جو جنم لیتی رہی اور پروان چڑھتی رہی، اور جس کا نظارہ ہم نے دیکھا ہے جنت البقیع اور اس کے انہدام کی شکل میں، کہ جب ابن وہاب اور آل سعود یہ دو شیطانی طاقتوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور پہلا فتویٰ جو صادر کیا گیا ہے وہ وہاں کے بزرگ 15 مفتیوں سے فتویٰ لیا گیا کہ جتنے بھی مزارات ہیں ان کو ڈھا دیا جائے، جتنی بھی عمارتیں قبروں کے اوپر ہیں ان کو گرا دیا جائے، اور سب سے پہلے جو مزار گرایا گیا، جو قبہ گرایا گیا، وہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ اس کا مزار گرایا گیا اور اس کے قبے کو ڈھایا گیا کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ من ابغضھا ابغضنی، کہ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ 1300
44 ہجری کا وہ تاریک دن آیا کہ جب فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر جو مزار تھا اور جو قبہ تھا کہ جو سایہ فگن تھا اسے ڈھا دیا گیا، اور تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، اور یہ مزار ہے کہ جو دل کی دھوپ بھی سہ رہا ہے اور رات کی اوس بھی برداشت کر رہا ہے۔ آج ہم اسی کا احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ احتجاج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ دوبارہ اس قبر کے اوپر قبے اور مزار کی تعمیر نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ ساری دنیا میں یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور تمام مومنوں مومنات کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں۔ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، عملی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم زبان کھولنی چاہیے، زبان نہیں کھول سکتے تو کم سے کم دل سے رنجیدہ ہو کے اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ کائنات کے سامنے ظالم کا چہرہ بھی آتا رہے اور مظلوم کی معرفت بھی حاصل ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔